الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الهدى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي بالتي هي أقوم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا فأسرعوا أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطوا بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. أرسله معنا غدا يرتع ونلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تلعبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب فأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم
فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات علماء کرام، بزرگان محترم اور عزیز دوستوں، جہاں تک مجھے یاد ہے آپ کے یہاں دارالعلوم تعلیم الاسلام کامل موسیٰ کے تبلیغی پلیٹ فارم پر کم و بیش 1 سال کے وقت کے بعد یہ ہماری سالانہ ملاقات ہو رہی ہے. میں آپ تمام حضرات کا ڈیوٹی کا راجیوں سے شکر گزار ہوں. دور دراز سے آپ حضرات جس عقیدت اور خلوص کے جذبے کے ساتھ یہاں تشریف لائے، آپ کے اخلاص اور آپ کی محبت کو دیکھ کر مجھے حوصلہ ہو رہا ہے اور انشاءاللہ میں کچھ باتیں کہہ سکوں. کیونکہ پرانی تعلیمات کے ایک ادارہ کی طرف سے یہ چلتا ہے. میں نے مناسب سمجھا کہ آج قرآن ہی سے متعلق کچھ باتیں ہو جائیں. قرآن کریم وہ معیار ہے کچھ لوگوں کو یہ بلند کرتا ہے اور کچھ لوگوں کو یہ پیغمبر زمین کرتا ہے. یہ ذل بھی کثیرہ ویعید ہی کثیرہ. قرآن کریم کے نمک حلال صفحہ ہستی پر مثال بن کر رہتے ہیں اور اس حقیقت سے نمک حرام عبرتناک انجام تک پہنچتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن ہی وہ راستہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھا ہے. اور سیدھا راستہ وہ ہوتا ہے جس پر چلنے والے منزل سے معلوم نہ رہ جائے، بھٹک نہ جائے. قرآن یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اگر تم میرا دامن تھام لو، مجھ سے وابستہ ہو جاؤ تو میں تمہاری پوری پکڑ کرنے چلوں گا اور تمہیں منزل تک پہنچاؤں گا. سبحان اللہ. آپ کو منزل کیا ہے؟ اپنا اپنا ذوق ہوتا ہے. کچھ لوگوں کی منزل کوٹھی اور بنگلہ ہے، کچھ لوگوں کی منزل بے پناہ جاگیریں ہیں اور جائیدادیں، کچھ لوگوں کی منزل مادی اور دنیاوی چاہو جلال ہے، آب و تاب ہے.
اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو فقر و درویشی میں رہتے ہوئے اپنی عقبہ کو سنوارنا منزل سمجھتے ہیں. کانپور موسیٰ کے دوستوں آپ حیران ہوں گے کہ قرآن دونوں چیزیں آپ کی دھونی میں ڈالنے کا وعدہ کرتا. میں اس نقطۂ نظر کی حمایت نہیں کروں گا کہ قرآن آپ کو بھوکا ننگا دیکھنا چاہتا ہے. کہ ساتھ جو قرآن سے چاہنے والا ہو, جو قرآن سے وابستہ ہو, وہ اس طرح نظر آئے کہ دور سے جب اسے دیکھا جائے تو یوں محسوس ہو کہ زکات وصول کرنے آ رہا. بالکل قرآن کریم سے جو لوگ وابستہ ہوئے ان کا دنیاوی عروج بھی مثال بن گیا ہے دنیا میں, اور ان کی روحانی بلندی بھی اس کے مربوط بن گئی. دنیا میں انہوں نے ایسی بلندیاں حاصل کی ہیں کہ ان کے پاؤں کی چھوٹوں پر کیسروں کی طرح جیسی مضبوط سلطنتیں اور شہنشاہیتیں پوری, اور روحانی زندگی میں انہوں نے وہ کمال حاصل کیا کہ ان کے سجدوں کے اخلاص پر اللہ کے فرشتے بھی رقص کرتے نظر آ رہے. وہ جب میدان میں اترے تو کفر کی کپڑے الٹ دی, اور جب مسلح پر عابد بن کر کھڑے ہوئے تو ارجوانوں نے بھی رقص کیا ان پر. قرآن کہتا ہے حق تعالیٰ نے یہودیوں کو توریت عطا کی تھی, عیسائیوں کو انجیل عطا کی تھی, لیکن توریت و انجیل ان کے درمیان میں تھی. اس کے باوجود وہ ادبار کا شکار ہوئے, وہ تنزل میں مارے گئے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے نازل کردہ حکم سے, اللہ کے نازل کردہ صحیفوں سے بے وفائی کی, منافقت کی. دل نگاہ کی تمام گلیوں خفی بیماریوں کے علاج کے لیے اللہ نے جو نسخہ تجویز کیا تھا, اس نسخے میں انہوں نے ملا. اور عزیز دوستوں, بڑا عجیب اتفاق ہے کہ جب یہودیوں نے ملاوٹ کی توریت میں تو بھی طریقہ عبادات ان کا ایک, اور جب عیسائیوں نے ملاوٹ کی تو ان کا بھی طریقہ عبادات وہی کہ انبیاء علیہ السلام کی شخصیت کو متنازع بنایا اور انسانی ذہنوں میں کنفیوژن پیدا کی. فرمایا وقالت اليهود عزير ابن الله, یہ یہودیوں کی ملاوٹ کی کاروائی ہے. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. یہودیوں نے توریت میں ملاوٹ کرتے ہوئے یہ موقف اپنایا کہ ہمارے پیغمبر حضرت عزیر دیکھنے میں تو انسان ہے لیکن در حقیقت خدا کے بیٹے ہیں, خدا کی جنس ہیں. عیسائیوں نے بھی یہی موقف اپنایا کہ المسیح ابن اللہ, حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی خدا کے بیٹے. الیاذ باللہ. یہودیوں نے توریت کو بدلا, حضرت عزیر کی بشریت کا انکار کیا. عیسائیوں نے انجیل کو بدلا یا انجیل میں ملاوٹ کی تو حضرت عیسیٰ کی بشریت کا انکار کیا. کانپور موسیٰ والوں, کسی اور نے بھی نبی کی بشریت کا انکار کیا کہ نہیں کیا؟ مولانا عجیب سے پہلے کہا عزیر ابن اللہ, پہلے کہا
المسیح ابن اللہ. اور پھر کیا تھا؟ نحن ابناء اللہ. ابھی آپ ہوئی اللہ نے قرآن میں جاتا ہے کسی کو یعنی پہلے نبی نور بڑھایا پھر آپ نورانی میاں بن گئے. پرانی رسم ہے, پرانی بیماریاں ہیں دوست. یہودیوں نے حضرت عزیر کی بشریت کا انکار کیا, عیسائیوں نے اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ کی بشریت کا انکار کیا, کسی اور نے بھی کیا. نہیں, آپ یہاں آج کل کے بیماروں کے متعلق سوچ رہے ہیں, میں پرانی بیماروں کو شامل کرنا چاہتا ہوں. یہ لڑکی کو نظر ہے, یہ دیکھی بیمار نسوالیت نے بھی نبی کی بشریت کا انکار کیا. یہ دیکھی بیمار نسوالیت, اگر میدے کی بیمار نہ ہوتی تو دسترخوان سے بیٹھ کے چھریوں سے ہاتھ کیوں کاٹتی. قرآن کریم تلاوت پر وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. جب تانا ملا عزیز مصر کی بیوی کو کہ تیرا محبوب تو بازاروں میں بکنے والا ہے, جو کل بازار میں بک رہا تھا تو نے اسے محبوب بنا کر اونچی سوسائٹی کی محبت کو بدنام کر دیا. آپ نے جیسا کوئی چیز تلاش کرتی نا بازار میں بکنے والے کو آئیڈیل بنا کے تو نے شہزادیوں کے دور محبت کو بھی بدنام کر دیا. جہاں تک جاؤ کہیں پرانے پاتے میں فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن. جیسے دعا دیتا ہوں اس کی گاؤں کی مائے نفسیات بھی کم. عزیز مصر کی بیگم نے ان کا یہ تانا سنا تو فیصلہ کر لیا کہ ذرا میں اپنا محبوب دکھاؤں کو, یہ ذرا دیکھیں تو صحیح میرے محبوب کو. دعوت دی, سب کو بلایا, انویٹیشن کارڈ ایشو کی ہے. کی بیمار کی میرے کی ماری ہوئی پڑی ہوئی بیگمات کو مدعو کیا, دسترخوان بچھا کر ان کے لیے لوازمات سجائے. وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَئًا, دسترخوان سے لوازمات سجا. پتہ نہیں کیا لوازمات تھے اس دور میں, کوئی سیما بھری کچوریاں, کوئی تہری کی دال, کوئی دودھ کا رس کھانا, پتہ نہیں کیا کیا بنا ہوتی تھی. اور سے انار بھی رکھے, سیب بھی رکھے. وہاں تک کل واحدۃ منہن سکینہ, اور پھر سب کے ہاتھ میں ایک ایک چھری دی. پن چھن کے بیٹھی ہیں دسترخوان پر. کامل کو موسیٰ کے روپ یہ تقسیم بھی پرانی ہے, یہ تقسیم بھی پرانی ہے, اللہ سے ابد تک رہے گی. کچھ لوگ دسترخوانوں پہ نظر آتے ہیں, کچھ خوش نصیب میدانوں میں نظر آتے ہیں. کچھ دسترخوان والے, کچھ دسترخوان والے
याकूब की बारगाह में के महबूबन कराइए तो जलवा दिखाइए तो हिंदू में बैठ के है जाहिद तू ईमा कहता है साथी को जरा आ लेने दे हम फिर तेरा ईमान देखेंगे। अल्लाह जनाब यूसुफ ने सलाम से दरखास्त की जरा बाहर आइए ना मुझ पर तानाजनी करने वाली जिन्स देखे तो सही मेरा महबूब कैसा है। कुरान पाक ने फरमाया फलम्मा राइनहू अकबरना हज़रत याकूब का बेदार पलवन चौधरी के चांद से भी ज्यादा सजीवी जवानी लेकर क्यों ही खलवत से जन्नत में आया तन्हाई से मंजर आम पे आया। मौला इंसान की जवानी और फिर बेदार जवानी और फिर पैगंबर की जवानी और पैगंबर भी यूसुफ जैसा कहा चलाओ वो जुबान की उस जवानी की तस्रीह कर सकूं। जवाब सलाम खलबत के जवाब में आया अकबरना मेरे की नजर से देखने वालियां एहसास कंपनी में मुबतला हो गई। यूसुफ को बहुत बड़ा महसूस करते हुए छुड़िया हाथ से चला रही। मैंने पंजाबियों से पूछा था अकबर लहू का क्या तर्जमा करोगे। एक बूढ़ा बुजुर्ग बैठा था दूर उसने कहा दीवानी में हो गई तो बोलते अगर तर्जमा पूछता अकबर लहू का की तर्जमा करा कहने लगे सहियां हो गई। हर दोबारा बोली की लोगों ने खुशियां होती है ना किताब वाले ने तर्जमा किया अभिमानी दीवानियां हो गई। अपने पैगंबर को देखकर दीवाना हो जाना ये बीमारी भी पुरानी है। अभी कभी कभी आवाज सुनते हैं ना और जब भी अच्छी से हुजूर से दीवानी और मैं कहा करता हूँ नजरिया की सफर में जैसे दीवानों की जरूरत नहीं जरूरत जैसे सरदारों की जरूरत है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझसे कहा और मुझसे मोहब्बत के सफर में होश में रहना मुझे इस पर रख लेना हजरत इंसान को चाहा कि उनकी बकरियत का इनकार कर दो। मुझे इस पर बताना कि जैसे ईसाइयों ने हजरत ईसा को चाहा तो उसकी बकरियत का इनकार कर देते। जब मुझे चाहना तो होश में रहना बेहोश में हो जाना। किसी के अंदर से रसूल पर चाहना सीखिए। रसूल पर चाहने का तरीका बादशाह खिलाफत ताजदार खिलाफत मुकद्दर के रिसालत रफी के हिजरत खलीफा राशिद अहमद बिलाफत सैयदुल मुत्तकीन हज़रत सिद्दीक़ अकबर से रसूल की चाहत का तरीका सीखिए कि चाहत के महबूब ने तय कर दिया मेरी पूरी उम्मत की मोहब्बत तराजू के एक पल्ले में रख दो और दूसरे पल्ले में मेरे यार अबू बकर की मोहब्बत रख दो। फिर इस तराजू को उठाओ तो पूरी उम्मत के मुकाबले में मेरे यार की मोहब्बत बढ़ जाए। कि कोई जिंदगी भर काम नहीं सकता लेकिन बाहों जितना सुनिए आपके दिल में कुछ उतारना चाहता हूँ। बाहों कितना है कि निशाब नरमी के दिन भी लफ्ज़ नहीं आता नहीं खाई कि सभी खताब जैसा मजबूत और मुजाहिद
نے اسلام کے لیے المیہ دوہرا ہو گیا، سب کہنے ہوئے تھے ابن خطاب کے سامنے کچھ کرنا ہو سکتا، ابن خطاب کو ابن خطاب کا کوئی معمولی انسان ہے جسے طلب کرنے کے لیے، جسے مانگنے کے لیے سید المرسلین نے ہاتھ خدا نے سامنے کون پھیلایا کہ العالمین اسلام کی ذات کے لیے ابن خطاب کی دلالت و سہولت چاہیے، تو پھر صدیق فرزانہ آیا، ابو بکر فرزانہ آیا، فاروق اعظم کے بازو سے پکڑا، پھر میں ابن خطاب بیٹھو ادھر، اور پھر دوسرے پر سلطان اسلام بھی آ کے بیٹھتے ہیں جہاں جگہوں کا تو خطبہ دینے سے مائل مثال نبوی کے وقت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بھی بیٹھے ہیں، باقی صحابہ بھی، جناب صدیق اکبر کی زبان سے وہ خطبہ کٹوتی ہے قیامت تک رسول کو سمجھنے، مسئلہ ہی حل کر دیا۔ فلا من كان يعبد محمدا فإن محمدا، میں تو مثال نبوی کہہ رہا ہوں نا، لیکن وہ صدیق ہے سب کے جاؤ، وہاں کے معاملات میں کوئی تکلف گوارا نہیں۔ فلا من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، عمر تم بھی سنو اور آنے والی نسلیں بھی سنی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم معبود خدا تھے، خدا نہیں، رسول خدا تھے، خدا نہیں، جس میں ہمیشہ زندہ رہنا ہے، جس پہ کبھی بات نہیں آ رہی، وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو محمد عربی وہ خدا سمجھتا تھا، جو محمد کا عابد تھا، وہ آج سن لے کہ اس کا معبود فوت ہو گئے۔ ومن كان يعبد الله، اور جو اللہ کی عبادت کرنے والا ہے میں اسے خوشخبری سناتا ہوں، فإن الله حي لا يموت، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، اس پر کبھی موت نہیں آئے گی۔ یہ اپنے صدیق اکبر کے الفاظ سے اب ریفرنس دیا قرآن پاک سے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول سے، اللہ کے نمائندہ سے، جس طرح پہلے رسول، جس طرح پہلے پیغمبر اپنا اپنا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول سے، اللہ کے نمائندہ سے، جس طرح پہلے رسول، جس طرح پہلے پیغمبر اپنا اپنا مشن پورا کر کے چلے گئے ہیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنا مشن پورا کر کے اللہ کے جمال رحمت میں چلے گئے ہیں۔ مشن پورا کر کے یا پورا کر دیا، تو جو شخص نہیں کہتا ہے کہ رسول اپنا مشن پورا کر سکا، علی پورا کر سکا، وہ مشن میں پورا کروں گا۔ بارك الله روح الله صلاة الله بارك من آيات الساعة۔ آپ نے مقرر کو اس کا بیان اخبار کہ جس طرح کے اداکار مجھے ملے ہوئے نہ علی کو ملے تھے نہ نبی کو ملے تھے، آپ اس کا سننا کرتے میں کہتا ہوں بالکل صحیح بات، جس طرح کے آدم کو اس کو ملے ہیں نہ علی کو ملے تھے نہ نبی کو ملے تھے، صحیح بات ہے۔ ابھی آپ مجھے کرنے دیجیے ذرا، قرآن سے دریا میں واپسی کرنے دیجیے، نظریاتی سفر میں پیغمبر کو دیوانوں کی ضرورت نہیں، فرزانوں کی ضرورت ہے۔ اس میں دوسری کو دیکھنے والی جن دیوانگی میں ہاتھ ساتھ بیٹھی، میں کہا کرتا ہوں کامل پور موسا والوں، یہ بیماری ہوئی جن سے
جو یعقوب کے بیٹے کا حسن نہ بچا سکی وہ آمنہ کے لال کے فرض آمنہ کے لال کا حسن کیسے بچائے؟ آمنہ کے لال کا حسن کیسے بچا سکتی ہوگی؟ انہوں نے جب یوسف کو دیکھا تو کہنے لگی یہ بہتر نہیں، اور ان کی روحانی نظر نے جب رسول اللہ کے کمالات کو دیکھا تو کہنے لگی یہ بھی بہتر نہیں۔ یہ تو بہت عظیم تھا، لیکن آمنہ کے لال کا تو کوئی مقابلہ نہیں ہے دوستوں۔ یہ تو حکیم تھا، یہ آسن ہے، یہ تو جلیل تھا، یہ اجمل ہے، وہ شریف تھا، یہ اشرف ہے۔ حضرت نانوی نے ایک شعر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم زبان اور اللہ حقیقت کا کیا خوبصورت لگتا پیش کیا۔ ہمارے سب سے پہلے مسیحت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، سب سے پہلے مسیحت کے انوار سے دعوت ہے نا، سب سے پہلے مسیحت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش کے مان کر لوگی سب نے کونوں مکان کو سجایا گیا، اسی نقش کے مان کر لوگی سب نے کونوں مکان کو سجایا گیا۔ اور ادھر سے امیر شریعت رحمت اللہ علیہ کی وجدان کی گہرائیوں سے خراج نکلے کہ ہزار صبح بہار اپنی گامی کردار، جنوب سائے زلف سیاہی کردار، سدا پاک کو دے غریب کر کے تک کے گوڑم کے مامی کردار، بدیش گاہ کمالت جلال سرمت جود کہ انداؤ کے تبسم کے جامی کردار، میں اس یتیم کی دلیسی سے کیوں قربان نہ جاؤں کہ جس کی کلندری کے سامنے سکندری سے جھکائے نظر آتی ہے، کہ جس کی کملی کے دامن میں چاند چھپے ہوئے نظر آتے ہیں، جو دامن پھینک دے دے ستارے بھی پڑے، شہادت میں اس کے لوگوں سے نکلنے والے ہر بہن سے کیوں قربان نہ جاؤں کہ اوپر دیکھ کے بولے تو قرآن بنتا جائے، جو مدری نہ ہو کے بولے تو حدیث بنتی جائے۔ وہ یوسف تھا، وہ محمد ہے۔ یوسف کو دیکھنے والیوں نے ہاتھ کاٹ ڈالے، یوسف کو دیکھنے والیوں نے یوسف کی نبوت پر ایمان نہیں لائی، ہاتھ کاٹ ڈالے۔ آمنہ کے لال کے زمانے جہاں آیا کر مبارک کرنے والے پہلے ایمان لے آئے، پھر گردنیں کٹوا دی، وطن چھوڑ دیے، پھر بچوں کو ذبح کرا ڈالا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کی تیاری کے موقع پر مسجد نبوی کے شہر میں سلیکشن کر رہے ہیں اور گمراہی اسلام کو دعوت دیتے ہیں کہ خدا ہمیشہ دینے کا عادی ہے، آج وہ تم سے کچھ مانگتا ہے، اپنی دی ہوئی چیز تم سے مانگتا ہے، لانے والے بہت کچھ لائے۔ ابن خطاب نے اپنے تمام سرمایہ کا نصف حصہ پیش کر دیا، جمہوریت نے اتنا دیا کہ نبوت نے خراج پیش کیا۔ خدا بندہ میں فرش پہ راضی ہو گیا ہوں، تو عثمان سے عرش پہ راضی ہو جائے۔ خراج پیش کیا ماضر عثمان ماں میرا رہا گئی، آج کے بعد میرے عثمان کو کوئی جنت سے نہیں روک سکتا۔ کوئی پورے گھر کا سب کچھ لے آیا، سدھی کیا بننے جانے سوئی پر لے دی، لیکن تاریخ میں ایک خاتون کا انکار بھی یادگار بن گیا، کبھی نہیں
फराबोश नहीं होगा कि वो अपने बच्चे को ले आई, शीखार बच्चे को ले आई, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज किया, अल्लाह के महबूब आमना के लाल मेरी तरफ से ये नजराना कबूल फरमाइए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तेरे बेटे को क्या करूंगा, इसे कैसे मैदान में ले जाऊं? वो कहती है, मैं भी जानती हूँ कि ये तलवार चला नहीं सकता, ये घोड़े पे नहीं बैठ सकता, मासूम है, लेकिन मेरे महबूब ये तीर चला नहीं सकता, तीर खा तो खा। मैं इसे इसलिए ला रही हूँ कि किसी को जायज को दे दीजिएगा, जब तूफान आपसे तीर चलाए तो मेरा मकसद जिधर सामने कर दिया जाए, मेरे मकसद जिधर के सीने से तीर गुजर जाए, लेकिन मेरे आंखों तक कोई तीर न पहुंचने पाए। वो हुस्ने यूसुफ की, वो हुस्ने यूसुफ की चाहने वालियां थी, ये हुस्ने मुस्तकबी के परवाने। तो मेरे नबी दोस्तों दीवानगी प्यारों में हाथ मारने थी, मकसूदी और शिरकत में कहा था कहने लगी, हमने समझा था कोई इंसान होगा, बशर होगा, लेकिन अल्लाह की कसम ये बशर नहीं, बशर तो हम कैसे होते हैं, इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम, ये तो कोई बहुत बड़ा नूरी लगता है, लिबास बचरी है, और दरअसल ये चोरी भी पुरानी नींदे होने तो छुप गए, पर आशिक सानू कभी तो जान लगे नहीं। कभी बात सुनिए, नबी की तस्वीर को समझने नहीं, जिसने भी ठोकर खाई वो बीमार कल के हूँ या आज के, उन्होंने इसलिए ठोकर खाई कि बगावत की बसरीयत को समझने के लिए उन्होंने अपनी जात और अपनी बसरीयत का आईना देखा। जब अपनी जात और अपनी बसरीयत का आईना देखा तो उन्हें अपने गुनाह नजर आए, अपना प्रेम नजर आया, अपना नक्र नजर आया, अपनी हेरा फेरी नजर आई, अपना हरजाई पन नजर आया, अपनी बदबूदार जिंदगी नजर आई। तो कहने लगे नहीं बशर तो हम जैसा होता है, वही बशर नहीं होता। अब इनसे कौन कहे कि मैया आपको किस अहमद ने बशर कहा है, आप तो खिलाफे बशर में खिलाफे बशर है, आप तो इंसानी ढांचे में पड़े हुए जानवर हैं। कुरान झूठे मकाल हजारी को बशर मानता ही नहीं। कुरान पाक ने फरमाया, लक़द ज़रअना ली जहन्नम कसीरन मिनल जिन्नि वल इंस, हमने जहन्नम के लिए जिन्नों में से भी और इंसानों में से भी ईंधन तैयार किया। ईंधन इब्राहिम होना चाहिए। लहुम क़ुलूबुन ला यफ़क़हूना बिहा व लहुम आयुनुन ला युबसिरूना बिहा व लहुम आज़ानुन ला यस्मऊना बिहा उलाइका कल अनआम बल हुम अज़ल। उनके दिल तो है लेकिन होते गुनाह से खाली है, उनकी आंखें बसीरत से खाली है, उनके कान हक की समाज से खाली है। लिहाजा वो इंसान होने इंसानी ढांचे में तो है, लेकिन कुरान कहता है वो दरअसल मवेशी जानवरों और पहाड़ से भी गए गुजरे हैं। तो मैं आपको बताऊं मेरे दोस्त, जो पैगंबर की बशरियत का इनकार करते हैं वो दरअसल खुद बशर नहीं। क्या बताते बशर कौन होता,
پہن کر دل سے بڑھا کر موٹے موٹے بالوں والا قصبہ اٹھا کر کٹو پہ بیٹھ کر مریض کے دروازے سے سالانہ نذرانہ وصول کرنے کے لیے تلاش کرتا پھر ان کا گاڑی میں مریض کو کرتے اور اقبال کیا کہتے ہیں؟ اقبال کہتا ہے وہ فریب درگا چاہی کہ پناہ ہو کر دکھوں میں وہ فریب درگا چاہی کہ پناہ ہو کر دکھوں میں اسے کیا خبر کہ کیا ہے رہورت میں شاہبازی دھیرے کیا پتا جن کی لائف صاف ہوتی ہو ہماری روم سے بڑا سلیپنگ روم اور باتھ روم پہ جا کے فنش انہیں کیا پتا بتا کس کو کاغذ پر ملتا کے دوستوں جھوٹا مکار ہرکاری اور حرام خور فکر نہیں ہوتا فکر وہ ہوتا ہے کہ جو جلال میں آ کر پاؤں کی ٹھوکر لگائے تو گزلے میں کاٹتی ہوئی زمین پر سکون ہو جائے فکر وہ ہوتا ہے کہ جب عابد کی حیثیت سے سربدود ہو تو دھرتی اس کا ماتھا چومنا فخر سمجھے فکر وہ ہوتا ہے کہ پیغام دے تو ہمارے غلامی کرے فکر وہ ہوتا ہے کہ جنگل کی طرف جائے تو درندے اطاعت کرے دریاؤں کی طرف جائے تو موجیں اس کے لیے راستہ بناتی جائے خطیبانہ تعلیم نہیں کر رہا ہوں تاریخ کا حقیقی پس منظر شہادت دے رہا ہے تاریخ کا سچا پس منظر میری گواہی دے رہا ہے کہ ایسا ہو سکتا تاریخ اعظم کے زمانے میں دھرتی جاننے لگی سلسلہ ہے کسان کی ٹھوکر لگا کے کمائے کافی کیوں ہو گیا میں نے تیرے سینے سے عدل نہیں کیا آپ اٹھا کے دیکھیے سیرت کا مطالعہ کیجیے سیرت صحابہ کا مطالعہ کیجیے زمین پرسکون ہو گئی اور پھر تاریخی سال کے کسی مرحلے پر سلسلہ نہیں آیا تو اس کا مطلب یہ ہوا اگر آپ میرے تجزیے کو بتا سکیں اور ہضم کر سکیں اور نہ کر سکیں تو کوئی بات نہیں میں نے تو کہنا ہی نہیں کہ یہ سلسلے جو آتے ہیں یہ جو طوفان آتے ہیں یہ جو بے وقت کی بارشیں ہوتی ہیں اور رکنے نہیں پاتی تو یہ حکمران کو علم کرنے کی اور حکمران کی مناسبت کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے جب حکمران کہیں کچھ اور کرے کچھ تو گھر کی کام ہو رہی ہے شاید آپ نے کبھی محسوس کیا ہوگا کہ سورج ڈوبنے کے بعد اور شروع ہونے سے پہلے شفق پہ جو ڈوبی ہوتی ہے وہ ہے معمولی بلوچستان کا دورہ کر رہا ہوں وہاں تو کس قدر سرخی ہوتی ہے شفق کہ دیواروں پہ سرخی ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے کسی نے نہیں رکھی ہے یہ پہلے کلام کیوں ہے یہ قدرت کیا اشارے کر رہی ہے کہ زبان اور کتاب میں جب کامیاب پیدا کر لو تمہاری دیوی پالیسیوں نے اللہ کے غضب کو بناتے ہیں کیوں کاٹتی ہے بچوں سے کیا میرے سینے میں حاضر نہیں کیا تو بچوں سے دور ہو گئی اور کبھی بھولیے جائے کہ بچہ بات سے نہیں ڈرتا بچہ نہیں ڈرتا جو موت سے ڈرتا ہے وہ جانور بچہ سے موت ڈر سکتی ہے بچہ موت سے نہیں ڈرتا کل آپ کا سب سے بڑا بچہ سیدنا بچہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شہیدہ آباد کیے ہوئے رہتے ہیں اور اس کے اختتامی مرحلے پر اس کے اختتامی لمحوں پر سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد فرمایا اپنے پورے مجاہد کو حضرت ابن ربی کے متعلق مجاہدین سے پوچھا میرا ابن ربی نظر نہیں آتا تم شہید ہو گیا یا زندہ ہے دیکھو نا ایک انصاری نے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جملہ سن کر گنجے شہید کی طرف لپکتا ہے
جہاں شہداء کی مجاہدین اسلام کی لاشیں بکھری ہوئی تھی، وہاں جا کے آواز دیتا ہے ابن ربیع تم کہاں ہو؟ تمہیں رحمت عالم یاد فرما رہے ہیں، آج تمہاری خود قسمتی پر تمام سرگردانی اسلام رد کر رہے ہیں کہ تیرا نام نبوت کے ناموں پہ منڈل رہا ہے۔ شہداء کی لاشوں میں سے ایک ہاتھ بلند ہوا، تو یہ انسانی لپکتا ہے اس طرف، قریب جا کے دیکھا ابن ربیع شدید زخمی حالت میں ہے اور زندگی کا سفینہ کنارے آ لگا ہے۔ انسانی نے کہا ابن ربیع اٹھو اور میں تمہیں لے کروں گا، ظاہر نبوت میں تمہیں حضور یاد کرتے ہیں۔ ابن ربیع کے لبوں پہ مسکراہٹ آ گئی اور آنکھوں میں چمک آ گئی۔ آئے شہید کا چہرہ، حدیث میں آیا ہے شہید کو حکم نہ دیا جائے کہ خدا اس کو حسن کی پیشی میں بھی اسی حالت میں دیکھنا چاہتا ہے جس حالت میں اس نے میدان جنگ میں جان جانا فریم کے ٹکڑ۔ خدا کو یہ منظر بہت پسند ہے کہ حسن میں اس عالم میں آئے تو اس کا جسم لہو میں ڈوبا ہوا۔ ابن ربیع کی آنکھوں میں خوشی کی چمک آ گئی اور انصاری سے کہتا ہے میں کرنے کی قابل نہیں ہوں ورنہ ضرور کرتا میرے جاؤ کو جا کے سلام کہہ دینا، اور اب کرنا تیرا ابن ربیع کرنے کے قابل نہیں ہے، اب حشر میں ملاقات ہوگی۔ لیکن میرے برانے اپنی دفتر شادی کے بعد میرے یہ جذبات بھی پیش کر دینا کہ عبداللہ یتیم اے آمنہ کے لال ہم تیری تعلیمات کے شکر گزار ہیں کہ تو نے ہمیں مجاہد بنایا، ہمارا تانا پرست سے تو نے ہمیں خدا پرست بنایا۔ اللہ کے معلوم اللہ ہی آپ کو جدائے خیر عطا فرمائے کہ ہم غریب پرست سے تو نے ہمیں سرفراز بنایا، ہم بہتر سے جھک کر قریب ہو گئے تھے تو نے ہمیں خدا کے در سے جھکنے کا خوگر بنا کے ساری کائنات کے آسانوں سے بے نیاز کر دیا۔ اللہ کے رسول ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ ہم موت سے ڈرا کرتے تھے ہماری زندگی بے مقصد ہوگی، ہمیں یہی زندگی سے بڑے کھاتا کہ رات کو بیٹے میں کھانا چھوڑ کے سو جاؤ اور صبح لیٹرین میں سارے ہو جاؤ اور پھر سارا دن وہی لیزا بھرنے کی تصویریں چھوڑتے رہو، شام کو پھر مٹیریل چھوڑ کے سو جاؤ اور سویرے لیٹرین میں سارے ہو جاؤ۔ ہم نے سمجھا تھا شاید یہی زندگی ہے، لیکن اللہ کے معلوم آپ نے ہمارے لیے منزل مشخص، آپ نے ہماری زندگی کو بامقصد بنایا۔ اللہ کے رسول ہم موت سے ڈرتے تھے، آج موت ہم سے ڈرتی ہے، بظاہر مر رہا ہوں لیکن کیوں محسوس کرتا ہوں جیسے دائمی زندگی کی طرف جا رہا ہوں، موت سے نکل کر زندگی کی طرف جا رہا ہوں۔ اور جاؤ میری باتیں کیا تھی جلدی جاؤ، سرکار بھارت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پروانہ بن کے قربان ہو جاؤ، کوئی چیز تلوار معبود خدا تک نہ پہنچنے پائے۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی چیز تلوار پہنچی تو خدا کے سامنے جواب نہیں دے پاؤ گے۔ وہ ساری بات اللہ کا احساس میں آیا اور حضرت اللہ کے رسول ابن ربیع شدید زخمی حالت میں ہے، چلنے کے قابل نہیں، اس نے یہ پیغام دیا ہے اور سلامت کیا ہے۔ احمد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرا ابن ربیع کرنے کے قابل نہیں تو اب مجھے بتاؤ نبوت چل کے جائے گی اپنے مجاہد کے پاس۔ ابھی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے حضرت سعد بن ربیع، لیکن ابھی تو ابھی قدر میں آنکھیں بند ہے سعد کی اور آخری سانس لے رہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے اور ساری ربیع کا سر اٹھا کے اپنی گود میں رکھ لیا۔ سعد نے اسی حالت میں آنکھیں کھول دی، آج میں کھلتی تو کب کھلتی، یہی تو واقعہ تھا کہ آج آنکھیں کھلتی۔ حضرت سعد نے آنکھیں کھول دی، سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکلا اس سب کی حالت میں اب
نے مجاہد کو دیکھا اور ابن ربیع نے انتہائی عقیدت کے عالم میں اپنے قائد کو دیکھا. روش نگاہوں میں معلوم کون کون سی باتیں ہوئی کہ ہمیشہ کے لیے ساتھ کی آنکھیں بند ہو گئی اور اللہ کے محبوب نے قائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھتے محبت میں ساتھ کے مارتے کا بوجھا لے لیا. تو بچہ ایسے ہوتے ہیں دوستوں. مثال مرد مومن باتو گویم تو مرد آئے تو مرد آئے سبق تم پر لگے ہوئی یہ نہیں کہ تم مرد آئے مکہ پر تیار کر جائے گا دین اور آلو پہ کر دیتا فرماتے ہیں مصیبت جو اپنے پتھر مارتا ہے اپنا گریبان مارتا ہے اور اپنے سر میں مٹی ڈالتا ہے سلے کا زندہ وہ ایسی نہیں ہوتا. جب تمہید میں کھڑا ہوں بات کو کہنا چاہتا ہوں جو شروع نہیں ہوئی. یہودیوں نے کا بدلا عیسائیوں نے بات شروع ہو کے رکھ دیا تھا کہ میں جلدی سے خلاصہ نکالوں اپنی گفتگو. یہودیوں نے کو بدلا عیسائیوں نے انجیل کو بدلا اور جب بدلا تو کیا کہا کہ نبی وسلم بدلی نہیں بدل سکتی انجیل بدلی نہیں بدل سکتی تھی. کوئی قرآن کو بدل کے دکھائے جو دنیا کی والا سوال حقیقت ہے انقلابات آئیں گے تبدیلیاں آئیں گی لیکن قرآن کریم قیامت تک نہ بدلنے والی حقیقت ہے. جو اس کو بدلنے کی کوشش کرے گا وہ خود بدل جائے. اور یہ بھی میرا کوئی ایسا دعویٰ نہیں ہے کہ جس کے سمندر میں کوئی دلیل نہ ہو. ایسا دیتا ہوں آپ کو آج بھی آپ اپنے گھر کو دیکھ مطالعہ کیجیے سوسائٹی میں نظر اٹھا کے دیکھیے جن بدنصیبوں نے قرآن کو بدلنے کی کوشش کی اور پیغمبر کی وصیت کے انکار کی کوشش کی آج وہ بدل چکے ہیں کہ نہیں بدل چکے بدل نہیں چکے کہ آج ان کی عوامیں حرمین کی عواموں سے نہیں ملتی. آج ان کا کلمہ حرمین کے کلمے سے نہیں ملتا. آج ان کا انداز عبادت اور دینی زندگی حرمین کی دینی زندگی سے انداز عبادت سے نہیں ملتی. چاہتے تھے کہ قرآن کو بدل دیں لیکن قرآن بدلا نہیں خود بدل گئے. میں کہا کرتا ہوں جب بڑے ناراض ہوتے ہیں تو میسج سے اٹھا دیتے ہیں. ان سے جب بڑا ناراض ہوا تو میسج سے اٹھا دیا اور اپنے سب سے بلا دیا کہ آپ اپنے خودکار کا آستانوں سے مطمئن رہو گے لیکن میرے گھر سے اعتراض کرو گے میرے محبوب کے گھر سے اعتراض کرو گے. آج آپ نے تم عروضی ہے کسی کے مولویوں کے پیچھے نمازیں بڑی سیرت سے پڑھتے ہیں اور سیدھا یہ ہے کہ مسجد نبوی کے امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی حرمین کے امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. مثلا آپ ہے کیا کی نامراج نے مطالبہ کیا کیا کی نامراج تو جن سے وہاں کراچی میں تعلیم ٹھنڈا دیکھ کر گزارا کرتا ہے. آج کل مطالبہ کر رہا ہے کہ جو بندیوں کو اور غیر مقلدین جن ہیں وہابی مسجد کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا. شاہ عالم مرحوم کی موت پر میں کہتا ہوں سوچ سکتے کہ جو افسردہ نہیں ہوا یہاں تک کہ غیر مسلم ممالک میں بھی انسانی نقطۂ نظر سے شاہ عالم کی موت پر اظہارت ہو لیکن تین عناصر ہیں جن کو خوشی ایک مصر دوسرے ہوتے دایان سے اور تیسرے بچے کرو ایک وہابی اور مرتے اس دن بیان آیا کہ فیصلہ باد کا نام تبدیل کر کے وہی لائن پر رکھا جائے اس لیے کہ یہ وہابی کے نام پر رکھا گیا ہے.
شاہ فیصل مرحوم کو اللہ تعالیٰ بڑی رحمت فرمائے اور ان کے روحانی اور اخروی جائیداد کو اللہ تعالیٰ بلند فرمائے. جو سب کی دینی اور دینی خدمات تاریخ کا ایک روشن باب ہے. لیکن اس پر اللہ کی ناراضگی کا یہ عالم ہے ان بدبختوں پر کہ پاسبان حرمین خاتم حرمین شاہ فیصل کے نام سے تو کسی شہر کا منسوب ہونا برداشت نہیں ہے، لیکن انگریز لکھر لائن کے نام سے کسی شہر کا منسوب ہونا برداشت ہے. مطالبہ یہ ہے کہ اسی انگریز کے نام پر وہ شہر منسوب رہے لیکن شاہ فیصل کے نام پہ نہیں ہونا چاہیے. تو میرا خیال ہے اب تو کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے ان کو سمجھنے میں. اب ان کا تعارف بڑا واضح ہو گیا کہ ان کی جنس کس سے ملتی ہے اور لنک کس سے ان میں کہیں لگ گئی لاتی. میرے دین دوستوں قرآن کریم 1400 سال کا طویل سفر کرتے ہوئے آپ کے سامنے بے بہار جوانی لے کے آیا ہے جس کے جواب سے آپ بڑھاپا نہیں آیا اور وہ قیامت تک آ سکتا ہے. سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم وادی نقلہ میں قرآن کریم کی تلاوت کرے. ایک جن کی جماعت نے محبوب جبریانی زبان سے قرآن سنا. قرآن سننے پر ان کا انٹریشن قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ذکر کیا ہے. حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن سن کر اور جن کہتے ہیں ہم نے قرآن سنا. عجیب ہے جو سویروں کی طرف رہنمائی کرتا ہے، جو اجالوں اور روشنیوں کا پتا دیتا ہے اور پھر فیصلہ کیا اب ہم تو قرآن سے ہو گئے. یہی جو آئے مقصود ہمیں محبوب بارش کی تلاش میں ہم سرگردان گھٹتے تھے وہ باقی نقلہ میں میسر آ گیا. اعلان کیا ہم قرآن سے ہو گئے. اب قرآن سے لارسری کے تقاضے پورے کریں گے کہ ہم مصری کا قرآن کے تقاضے کیا ہیں؟ قرآن یہ نہیں کہتا کہ تم دل سے بڑھا کے لمبا چوبا پہن کر تصویر اٹھاؤ اور وہ کر کے بیٹھ کر کسی بڑی بازار کو توڑ دے کسی طرح سے دنیا لگاؤ اور اپنی قلم ڈالو سب کچھ سمجھا آپ لوگوں کا نظام کمائیں گے احمد کھائیں گے ہم اور آپ لوگ کریں گے آپ کو باہر کو فکر دینا پوری دنیا کا آپ کرنے کر لیجیے. پاکستان کے سوا آپ کو یہ جنس کہیں نہیں ملے. یہ جنس صرف پروڈکٹ